آئیے ذرا میں بتاتا ہوں آپ کو کہ محبت کیا ہے، نبی کے نقش قدم پہ کیسے چلا جاتا ہے۔ صحابی رسول ہیں، حبشی النسل ہیں، بال گھنگریالے ہیں، سخت ہیں، چھوٹے ہیں، یہ سر سے لے کر پاؤں تک جب نظر ڈالتے ہیں ہر چیز سنت کے اندر، ہر چیز مسنون سنت کے مطابق، لیکن بال گھنگریالے ہیں۔ اب نبی کی سنت یہ ہے کہ مانگ درمیان سے نکالی جائے۔ کہاں سے نکالی جائے؟ درمیان سے، مانگ درمیان سے نکالی جائے۔ لیکن ان کے چونکہ بال گھنگریالے ہیں، یہ کنگھی دیتے بھی ہیں تو مانگ درمیان سے نہیں نکلتی۔ اب جب مانگ نہیں نکلتی، یہ کنگھی دے دیتے ہیں تو ثواب تو ان کو مل گیا، اس لیے کہ مکلف نہیں، بالوں کی مانگ درمیان سے نکلتی نہیں، لیکن یہ نبی کے صحبت یافتہ ہیں، نبی کے شاگرد ہیں، نبی کا چہرہ دیکھنے والے ہیں، نبی کی صحبت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ انہیں یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ میری ہر چیز تو نبی کی سنت کے مطابق، لیکن جب میں کنگھی دیتا ہوں تو میرے بال نبی کی سنت کے مطابق نہیں۔ یہ بات انہیں تڑپائے رکھتی، رات کو بھی پریشان رہتے، دن کو بھی پریشان سوتے اور سوچتے رہتے تھے نبی کی یہ سنت مجھ سے چھوٹ کیوں رہی ہے۔ ایک دن گھر میں داخل ہوئے، چولہا جل رہا تھا، لوہے کی سلاخ اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد آگ میں رکھتے ہیں، لوہے کی سلاخ گرم ہوتی ہے اور اپنے سر کے درمیان سے پھیر دیتے ہیں، زخم ہو جاتا ہے، زخم ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو مانگ درمیان میں نکلتی ہے، اب بال دیتے ہیں، جب کنگھی پہ بالوں پہ کنگھی دیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے نبی کی سنت کو بھی زندہ کر لیا۔ باہر نکلتے ہیں، صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یہ جب تم نے لوہے کی سلاخ کو اپنے سر پہ رکھا ہوگا، بال جلے ہوں گے، جلد جلی ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی؟ تو صحابی مسکرا کے کہتے تھے جب میں نے لوہے کی سلاخ کو اپنے سر کے درمیان میں رکھا تھا تو تکلیف ہوئی تھی، درد ہوا تھا، جب جلد جلی تھی تو میری چیخیں بھی نکلی تھی، لیکن وہ درد ختم ہو چکا ہے۔ جو مزہ نبی کی سنت کو اپنانے کا ہے وہ آج بھی ہے، وہ قیامت تک بھی رہے گا۔ صرف ایک سنت چھوٹ رہی تھی لیکن یہ بھی برداشت نہیں، اور اسے مصنوعی طریقے سے مانگ بنا ہی لی تاکہ سر سے لے کر پاؤں تک سنت ہی سنت نظر آئے۔ اور جب صحابی رسول اس طرح کا ہو، جب عام آدمی بھی نبی کی سنتوں کو اس طرح اپناتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ صحابی رسول ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شاہی دربار میں بیٹھے ہیں، بادشاہ بھی وہاں پہ ہیں، وزیر بھی وہاں پہ ہیں، مشیر بھی وہاں پہ ہیں، بڑے بڑے امراء بھی وہاں پہ ہیں۔ کھانا لایا گیا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول کرنے لگے اور کھانا کھاتے ہوئے لقمہ زمین پہ گر پڑا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ اگر لقمہ نیچے گر جائے اس لقمے کو صاف کر لو، اگر زیادہ گرد آلود نہ ہو تو اس لقمے کو آپ کھا سکتے ہیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لقمہ نیچے گرا، انہوں نے چاروں طرف نہیں دیکھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ذرا بیٹھے ہیں کیا کہیں گے، مشیر بیٹھے ہیں کیا کہیں گے، بڑے بڑے امیر لوگ بیٹھے ہیں کیا کہیں گے کہ لقمہ نیچے گر پڑا، اس نے اٹھا کے اسے کیوں کھایا۔ حضرت حذیفہ نے بغیر کسی ہیزیٹیشن کے لقمے کو اٹھایا، صاف کیا اور تناول فرما لیا۔ چاروں طرف سے لوگوں نے دیکھا، مسلمانوں نے بھی دیکھا کہ حذیفہ یہ کیا کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جواب دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا آترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ محبت اسے کہتے ہیں، یہ نہیں دے گا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا جا رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، توجہ ہے جن کی حضرت کہو سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا رہے ہیں، ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ جا کر رہے ہیں حضرت عثمان کے گھر۔ صحابہ نے محسوس کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مسلسل نبی کے قدموں پر ہے۔ مسلسل نظر کہاں پہ ہے؟ نبی کے
قدموں پر ہے. جب نبی کے قدموں پہ نظر ہے صحابہ نے نوٹ کیا. حضرت عثمان کے گھر پہنچ گئے, کھانا تناول کر لیا. کھانا کھانے کے بعد صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج بڑی عجیب کیفیت تھی. عثمان آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور لگ یوں رہا تھا کہ حضرت عثمان آپ کے پاؤں کے جو قدم ہیں انہیں گن رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, عثمان میرے قدم گنتا رہا, حضرت عثمان میرے قدم گنتے رہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ محسوس تو ایسے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ عثمان کو بلاؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. آپ نے پوچھا عثمان صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے قدم گنتے رہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے ٹھیک کہا, میں نے بھی آپ کے قدموں کو گنا تھا. آقا فرماتے ہیں عثمان میرے قدموں کو آپ نے کیوں گنا؟ حضرت عثمان جواب دیتے ہیں اس لیے کہ میں آج اتنا خوش ہوں, میرے اندر آج اتنی مسرت اور فرحت ہے کہ میں جب آ رہا تھا میں محسوس کر رہا تھا آج میرے غربت گدے پہ آقا تشریف لا رہے ہیں, میرے غریب خانے پہ سارے انبیاء کے سردار تشریف لا رہے ہیں, سارے انبیاء کے امام تشریف لا رہے ہیں, تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. میں قدم اس لیے گن رہا تھا, میں نے نیت یہ کر لی تھی جتنے قدم آقا کے میرے گھر تک لگیں گے میں خوشی میں شکرانے کے طور پر اتنے غلاموں کو آزاد کر دوں. محبت تو دیکھیے نبی سے.